یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو دوسرے اور تیسرے درجے کی قیادت تھی اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا یا اس نے کوئی باٹس کا استعمال کیا۔ انیشل فگرز جو ہیں وہ 5.1 ملین کے تھے مختلف پلیٹ فارمز پر، جس میں ٹک ٹاک، انسٹاگرام، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، اور وہ نواز شریف صاحب کا جو خطاب ہے اس کو قوم سے خطاب کا نام دیا گیا۔ 6 سال کے بعد وہ قوم سے خطاب کر رہے تھے۔ اب ایک طرف ایک جماعت کا قائد ہے، اس کی آن لائن پلیٹ فارمز کے اوپر پاپولیرٹی آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمین عمران خان نہیں بلکہ ان کی دوسری، تیسری اور چوتھے درجے کی قیادت ہے۔ AI کریٹڈ کلون ٹو کیمپین۔ اب یہ اس قسم کی جو خبریں پوری دنیا میں چل رہی ہیں تو اس کا ایک آسان سی بات سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ انٹرنیٹ بند نہ کرتے تو شاید پوری دنیا میں میڈیا اس کے حوالے سے بات نہ کر رہا ہوتا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ABN ڈیجیٹل۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی، اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا میں اس وقت ایک ہی خبر رپورٹ ہو رہی ہے۔ آپ گارڈین اٹھائیں، BBC اٹھائیں، ویون، ٹائمز ناؤ سے لے کر عرب نیوز تک، دنیا بھر کا میڈیا اس وقت پاکستان سے جو خبر رپورٹ کر رہا ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے آن لائن جلسے کے حوالے سے۔ ایک ورچوئل جلسے کا انعقاد کیا گیا، ون آف اٹس کائنڈس، ایک نئی چیز متعارف ہوئی ہے، اور اس تمام کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس وقت وہ جماعتیں جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہیں، دوسری سائڈ پر کھڑی ہوئی ہیں، وہ ان اسٹیٹ آف ڈینائل نظر آتی ہیں۔ وہ اس حقیقت کو، ایک نئی حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز پر بنائے گئے منصوبوں کے ذریعے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو دوسرے اور تیسرے درجے کی قیادت تھی اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا یا اس نے کوئی باٹس کا استعمال کیا، جس کے ذریعے اتنی ویورشپ جو ہے وہ گیدر کی۔ اوورآل اگر ہم بات کریں تو 24 گھنٹے سے کم وقت میں پاکستان تحریک انصاف کے اس آن لائن جلسے کی ویورشپ جو ہے وہ ملینز میں ہے۔ انیشل فگرز جو ہیں وہ 5.1 ملین کے تھے مختلف پلیٹ فارمز پر، جس میں ٹک ٹاک، انسٹاگرام، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، یہ تمام شامل ہیں، جو کہ اب ایکس کہلاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ کام اتنا آسان ہوتا کہ آپ باٹس کے ذریعے یہ سب کچھ اچیو کر سکتے تو پاکستان کی دوسری سیاسی جماعتیں وہ ایسا کرنے سے کیوں قاصر ہیں؟ میاں محمد نواز شریف نے 14 دسمبر کو ایک خطاب کیا 5:10 پر، آپ سب نے دیکھا ہوگا، اور وہ نواز شریف صاحب کا جو خطاب ہے اس کو قوم سے خطاب کا نام دیا گیا۔ 6 سال کے بعد وہ قوم سے خطاب کر رہے تھے، اور اس خطاب کے حوالے سے ایک پوری کیمپین چلائی گئی کہ قوم سے مخاطب ہوگا قوم کا بیٹا، اور وہ کوئی بہت ویژنری قسم کا پلان دیں گے۔ اب اس حوالے سے کوئی بھی شخص جا کر دیکھ سکتا ہے، یوٹیوب کے اوپر، دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں اس پر سرچ فلٹرز موجود ہوتے ہیں کہ آپ بائی دا نمبر آف ویوز اور ویو کاؤنٹ کے اعتبار سے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو تقریر میاں صاحب نے کی تھی اس کی جو میکسیمم کہیں پر ویورشپ آئی ہے تو وہ جیو ٹی وی کی ایک کلپ ہے، وہ پوری سپیچ اپلوڈ کی گئی ہے، اس کے 26 یا 27 ہزار ویوز ہیں۔ اب ایک طرف ایک جماعت کا قائد ہے، اس کی آن لائن پلیٹ فارمز کے اوپر پاپولیرٹی آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمین عمران خان نہیں بلکہ ان کی دوسری، تیسری اور چوتھے درجے کی قیادت ہے، اور اس کو اتنی زیادہ اٹینشن مل رہی ہے باوجود اس کے کہ انٹرنیٹ کو سلو ڈاؤن کیا گیا۔ اب یہ جو انٹرنیٹ کو سلو ڈاؤن کرنا ہے اس کے حوالے سے بھی ایک چیز بہت میرا خیال ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ پاکستان تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ وہ پاکستان نہیں ہے 90 کی دہائی والا، ارلی 2000 والا یا 80 کی دہائی والا پاکستان نہیں ہے۔ اگر انہی کلیوں، انہی فارمولوں سے آپ نے اپنی سیاسی لڑائی لڑنی ہے تو پھر آپ کو آغاز میں ہی صلح کر لینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹک ٹاکرز کا، یہ انسٹاگرامرز کا، یہ یوٹیوب اور فیس بک پر کانٹینٹ کریٹرز کا اور یہ سٹیزن جرنلزم کا دور ہے، اور یہاں پر پاکستان کی سیاسی جماعتیں ان کو یہ لگتا ہے کہ 4 لوگوں کو بٹھا کر، ماسک پہنا کر، اس کے اوپر اپنی مرضی کی ایک ویڈیو بنا کر، ایک پروپیگنڈا کر کے ایک انڈیجنس جینوئن چیز اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے جو VPNs ہیں
ان کے ذریعے اس جلسے کو جوائن کیا، اور پاکستان سے باہر سے زیادہ تعداد ہے جس نے اس جلسے کو جو آن لائن جلسہ تھا اس کو جوائن کیا، اور اس نے ایک نئی جہت متعارف کروائی ہے، ایک نیا ایونیو کھولا ہے سیاسی جماعتوں کے لیے مقابلے کے حوالے سے۔ اب یہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کے اوپر اگر آپ جا کر اب رپورٹس دیکھیں، ان رپورٹس میں پوری دنیا کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ عمران خان نے دا جیلڈ لیڈر آف پاکستان تحریک انصاف ہیز یوزڈ AI کریٹڈ کلون ٹو کیمپین۔ اب یہ اس قسم کی جب خبریں پوری دنیا میں چل رہی ہیں تو اس کا ایک آسان سی بات سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ انٹرنیٹ بند نہ کرتے تو شاید پوری دنیا میں میڈیا اس کے حوالے سے بات نہ کر رہا ہوتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو کرکٹ ورلڈ کپ سٹارٹ ہوا اس سے چند دن پہلے PCB نے ایک پرومو جاری کیا تھا، ایک ویڈیو نکالی تھی جس میں پاکستان کے جو کرکٹنگ لیجنڈز ہیں ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا تھا۔ اب 92 کا ورلڈ کپ عمران خان نے لفٹ کیا، آج عمران خان جیل میں ہو، ان کے اوپر کچھ مقدمات ہوں تو وہ ان کی جو اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے اس کو کینسل آؤٹ نہیں کرتی، لیکن کیونکہ عمران خان کی تصویر نہ چلانا مقصود تھا کہ وہ نہ چلے کسی بھی میڈیا پر، تو پھر اس میں اس جو ویڈیو جاری کی گئی تھی PCB کی طرف سے اس میں سے عمران خان صاحب کا جو ورلڈ کپ کی ٹرافی لفٹ کرتے ہوئے تصویر تھی وہ شامل نہیں کی گئی۔ ہوا کیا اس کا نتیجہ کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان ڈسکس نہ ہو، عمران خان کی تصویر نہ آئے، نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان میں وہ خبر ہر شخص تک پہنچی کہ سیاسی دشمنی میں معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ کرکٹنگ لیجنڈ کی جو کرکٹ کی اچیومنٹس ہیں ان کو بھی ایکنالج نہیں کیا جا رہا، اور صرف یہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کرکٹ کھیلی جاتی ہے، جہاں جہاں کرکٹ دیکھی جاتی ہے، جہاں جہاں کرکٹ سمجھی جاتی ہے، جہاں جہاں اس دور کے عمران خان کے ساتھ کھیلنے والے کرکٹ کے بڑے بڑے کھلاڑی موجود ہیں یا پھر جو موجودہ کھلاڑی ہیں جو عمران خان کو اپنے لیے ایک کرکٹ کا رول ماڈل سمجھتے ہیں، ان سب نے ٹویٹس کیے، ان سب نے فیس بک پر، انسٹاگرام پر، یوٹیوب کے اوپر پوسٹ لگائیں اور پوری دنیا کے میڈیا نے ان سے انٹرویو کیے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے جو آبجیکٹیو تھا آپ کا وہ یہ کہ عمران خان کی تصویر سامنے نہ آئے، اور پوری دنیا میں عمران خان کی نہ صرف تصویر بلکہ وہ سٹوری وائرل ہو گئی۔ اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری پاکستان میں اور ادروائز بھی پوری دنیا میں جو کمیونیکیشن ہے اس کی ٹیکنیکس تبدیل ہو رہی ہیں، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو ایک آؤٹ آف دا باکس سولوشن کی ضرورت ہے۔ 90s کی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن یا ارلی 2000 کی کسی 90s کے کسی لیجر یا ارلی 2000 کے کسی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے اوپر اگر آپ منصوبہ بنا کر کوشش کریں گے کہ آپ اس کو کاؤنٹر کریں، وہ نہیں ہو پائے گا۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے اہم سوال کی طرف کہ پاکستان میں الیکشن کا شیڈیول اناؤنس کر دیا گیا۔ 15 اور 16 دسمبر کی درمیانی شب لگ بھگ رات 11 بجے کا قریب ایک سپریم کورٹ کے انٹرونشن کے بعد، سپریم کورٹ کے ڈائریکٹیوز کے بعد آیا سامنے الیکشن شیڈیول، اور اس وقت سکندر سلطان راجہ صاحب جو چیئرمین ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، انہوں نے اسلام آباد میں کچھ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی۔ انہوں نے عمران خان کے کرکٹ کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ بڑے فین رہے ہیں ان کے، اور عمران خان کی تصویر انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں لگی ہوئی ہے، اور اب جب کہ آ چکا ہے الیکشن شیڈیول یا آنے والا ہے اگلے 1-2 گھنٹے میں تو معاملات میرے پاس آ جائیں گے، اور اب جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی، اور کوئی بھی سیاسی جماعت کسی بھی جگہ پر جلسہ کرتی ہے تو اسی شہر میں اسی مقام پر پاکستان تحریک انصاف کو بھی یا ہر سیاسی جماعت کو جلسہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ لیکن ہم نے ابھی تک جو دیکھا ہے اس کے بعد 2-2.5 دن 3 دن کا جو وقت گزرا ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ آپ کو نظر آ رہی ہو۔ تحریک انصاف آن لائن جلسہ کرتی ہے، پورے ملک کو انٹرنیٹ سے محروم کر دیا جاتا ہے، سوشل میڈیا اپلیکیشنز تک ان کا ایکسیس روک دیا جاتا ہے، پشین میں جلسہ ہوتا ہے اس کے اوپر سٹیج اکھاڑ کر لے جاتے ہیں، FIR ہو جاتی ہے، ان کی جو لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی وہ تتر بتر ہے، جیل میں ہے، مقدمات کا سامنا ہے۔ شیر افضل مروت کے حوالے سے شعیب شاہین کوئٹہ گئے، کوئٹہ سے ان کو لاہور بھجوا دیا گیا، یہ ساری وہ فضا ہے۔ تو یہ سوال کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی یا نہیں، تو فی الوقت تو یہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کوئی نہیں ہے۔ لیکن تحریک انصاف کا اس وقت دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں چاہیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں صرف فیلڈ دے دیں، ہمیں صرف فیلڈ چاہیے، لیول ہم اپنے اپوننٹس کو خود کر دیں گے۔ اب یہ بڑا دلچسپ دعویٰ ہے،
اور شہر اقتدار میں یہ چہم گوئیاں چل رہی ہیں کہ اگر 20-30% بھی الیکشن میں صاف اور شفاف ہو گئے تو پھر نتائج وہ آئیں گے جس کی شاید کوئی توقع یا پلاننگ نہیں کر رہا۔ یہ ہے جناب اس وقت شہر اقتدار کا منظر نامہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔